السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں، جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے، میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا اور میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو، اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا تب آگے مصلی پر بڑھتے اور تکبیر کہتے۔ آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عموماً سورہ یوسف یا سورہ النحل یا اتنی طویل کوئی صورت پڑھتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی، میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا یا کتے نے کاٹ لیا۔ ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدبخت اپنی دو دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا اور دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا۔ اس طرح اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں 7 حضرات نے بعد میں شہادت پائی۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب حتان نامی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی۔ اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جائے گا تو اس نے خود اپنا بھی گلا کاٹ لیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا۔ عمر بن میمون نے بیان کیا کہ جو لوگ عمر فاروق کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا، لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پر تھے پیچھے کی صفوں میں تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ چونکہ عمر فاروق کی قرات نماز میں انہوں نے نہیں سنی تو سبحان اللہ کہتے رہے۔ آخر عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی۔ پھر جب لوگ نماز سے پلٹے تو عمر نے فرمایا، ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ ابن عباس نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مغیرہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ عمر فاروق نے دریافت فرمایا، وہی جو کاریگر ہے؟ جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ تم اور تمہارے والد عباس اس کے بہت ہی خواہش مند تھے کہ اجمی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں۔ یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے۔ اس پر ابن عباس نے عرض کیا، اگر آپ فرمائیں تو ہم بھی کر گزریں۔ مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مدینے میں مقیم اجمی غلاموں کو قتل کر ڈالیں۔ تو اس پر عمر فاروق نے فرمایا، یہ انتہائی غلط فکر ہے، خصوصاً جب کہ تمہاری زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرف حج کرتے ہیں۔ پھر عمر فاروق کو ان کے گھر اٹھا کر لایا گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت آئی نہیں۔ بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اچھے ہو جائیں گے، اور بعض کہتے تھے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس کے بعد کھجور کا پانی لایا گیا، اسے آپ نے پیا تو وہ آپ کے پیٹ کے راستے سے باہر نکل آیا۔ پھر دودھ لایا گیا، اسے بھی جو ہی آپ نے پیا زخم کے راستے وہ بھی باہر نکل آیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے۔ پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ابتداء میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی، پھر شہادت پائی۔ عمر فاروق نے فرمایا، میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر پر میرا معاملہ ختم ہو جاتا، نہ ثواب ہوتا اور نہ عذاب۔ جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تیبند لٹک رہا تھا۔ عمر فاروق نے فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو، اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دن چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا باعث بھی بنے گا۔ عبداللہ بن عمر، دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے۔ جب لوگوں نے آپ کے قرض کا شمار کیا تو تقریباً 86,000 قرض نکلا۔ اس پر عمر فاروق نے فرمایا، اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے ان کو ادا کرنا، ورنہ پھر بنی عدی بن کعب سے کہنا کہ اگر ان کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا ان کے سوا کسی سے امداد طلب نہ کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا۔ اچھا، آپ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے یہاں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ امیر المؤمنین میرے نام کے ساتھ نہ کہنا کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا ہوں، تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ عبداللہ بن عمر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہیں، پھر کہا کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔
عائشہ صدیقہ نے کہا میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا لیکن آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ پھر جب ابن عمر واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آ گئے، تو عمر فاروق نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ ایک صاحب نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا، آپ نے دریافت کیا کیا خبر لائے ہو؟ کہا جو آپ کی تمنا تھی ہے امیر المومنین۔ عمر نے فرمایا الحمدللہ، اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی تھی، لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور عرض کرنا عمر بن خطاب نے آپ سے اجازت چاہیے، اگر وہ میرے لیے اجازت دے دے تب وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب عمر فاروق کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر عائشہ صدیقہ کے حجرے کی طرف آئے۔ عبداللہ بن عمر نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب نے اجازت چاہیے۔ ام المؤمنین نے کہا انہیں یہیں دفن کیا جائے، چنانچہ وہاں پہ ہی دفن ہوئے۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ قرآن مجید سے یہ آیت تلاوت کر رہے تھے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ہمیشہ اندازے کے مطابق ہے جو مقرر ہے۔ عمر فاروق کی شہادت جو ہے وہ ذوالحجہ کے 26 تاریخ کو بعض محرم المحرام بھی کہتے ہوئی ہے۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال